خدا کو گواہ کہہ کے کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کوئی اپوزیشن کا رول ادا نہیں کرے گی. بیٹے نے آ کے پھلجھڑیاں چڑھائی ہیں, بلاول نے, میں بچہ اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. جس کا باپ یہ کہتا ہے کہ بڑھاؤ نواز شریف قدم, ہم تمہارے ساتھ ہیں, یہ وہ نعرہ جو مسلم لیگی لگایا کرتا تھا, یعنی فرنچائزی بیچ دی ہے جیسے وہ کوئی فارن کا فاسٹ فوڈ ہوتا ہے. اس نے کہا لے جاؤ پیپلز پارٹی جہیز, میں جا رہا ہوں دبئی, آؤں گا کئی اینڈز پہ. دیکھیں پاکستان کی موسٹلی سیاست دبئی اور لندن میں شفٹ ہو چکی ہے. سعودی عربیہ بھی, ہر پارٹی کا ہے جی, سعودی عربیہ بھی ہے فزیکلی سعودی عربیہ بھی ہے. لیکن دیکھیں سعودی عربیہ کی بات تو دیکھیں, انہوں نے انوائے بھیجے ہیں 4 ملکوں نے کہ مشرف کو بھیج دو. سعودی عربیہ بھی شامل ہے, چین بھی شامل ہے, امریکہ بھی شامل ہے, ترکی بھی شامل ہے, یو اے ای بھی ہے. یہاں وہ عدالتوں کے رکڑے میں آ چکے ہیں, وہ نہیں جا سکتے یقیناً جب تک عدالتیں انہیں فری نہ کریں. یہ کریں گی فری, کیا کیس کیا ہے, فری کریں گی یہ, مجھے نہیں ورنہ بہت سارے لوگ پھنسیں گے. یہ بات کی بات ہے, ایک عدالتوں کا مسئلہ, میں اس پہ زیادہ نہیں جانتا, فیصلہ عدالتوں کے پاس ہے. جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ خاندان اپنی ذات کا خاندان ہے. آپ دیکھیں گے ان کے وزیر بھی ان سے انقریب نفرت کرنا شروع ہو جائیں گے. کافی دبے الفاظ میں شکایتیں بھی کر رہے ہیں, بہت دبے الفاظ میں ہم سے آ کے شکایتیں کرتے ہیں. ضرور کرتے ہوں گے جی, ضرور کرتے ہوں گے. جب میں اسمبلی میں تقریر کرتا ہوں, میں دیکھتا ہوں تو سب کی نظریں, ایک چمک ہے ان کی آنکھوں میں, وہ کہتے ہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں. ابھی تک اس اسمبلی کی کارروائی غیر آئینی ہے. میں نے چیخ چیخ کر کہا کمیٹیاں بنی ہیں, 30 دن کے اندر کمیٹیوں بننے کے بعد کمیٹیوں کے چیئرمین بننے ضروری ہیں. کوئی چیئرمین نہیں بنایا کمیٹیوں کے, کوئی الیکشن نہیں ہوا, کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, نہ اپوزیشن بول رہی ہے نہ گورنمنٹ بول رہی ہے. بھائی جان آپ کا الیکشن بھی اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے. یہ عوام کا نہیں, فخر الدین ابراہیم کا مینڈیٹ ہے, جن کو کچھ عدالتوں نے مینڈیٹ دے دیا, یعنی آرٹیکل. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں, یہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے. اوکے, یہ آئی ایم ایف کا مینڈیٹ ہے. فخر الدین بیچارے نے کیا, اسے تو میں نے پہلے کہا تھا, اس ملک میں دیکھیں سرتاج عزیز صاحب ناراض نہ ہو, فائل اٹھا کے گئے ہوئے ہیں ساتھ. اس گول گپے والے سے تو 1,00,000 درجے بہتر تھا. غوث علی شاہ 1 کروڑ درجے بہتر تھا. گول گپے نہیں شیخ صاحب, دہی بلے. مجھے آپ بتائیں, دہی بلے, دہی بلے والا گول گپ ہے جی. یعنی وہ ایسا صدر دیا ہے کہ جو ایمبیسیوں کو بلا کے ویزے کی ریکویسٹ کرتا ہے. ایک ایسا صدر دیا ہے جو ایمبیسیوں کو کہتا ہے کہ جناب علی مجھے دعوت پہ بلاؤ. یعنی ایمبیسیاں بھی اس کو اس قابل نہیں سمجھتی, اس ملک کا صدر ہے کہ اس کو دعوت پہ بلائیں. یعنی کس قدر افسوس کا مقام ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ سوچتی ہو نا کہ یہ ایک طرف ہم اس کو بلائیں, دوسری طرف یہ کیٹرنگ کے ٹھیکے مانگ لیں ہم سے کوئی, پھر کیا کریں. اب میں وہ نہیں. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں آتا ہوں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ایک امریکن اخبار واشنگٹن پوسٹ, بڑا مایہ ناز اخبار ہے, اس نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے ڈرون حملے جو ہیں ان کا علم پاکستانی حکام کو بھی تھا, بلکہ اکثر ان کو پہلے بریف کیا جاتا رہا ہے اور ان سے انٹیل شیئر کی جاتی رہی ہے. اور واشنگٹن پوسٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈپٹی ڈائریکٹر CIA کے ہیں وہ حسین حقانی کو خاص طور پہ ایمبسی میں جا کے بریف کرتے تھے کہ کس کس جگہ پہ ہم ڈرون حملہ کب کب کرنے والے ہیں, اور یہ کہنا کہ صرف امریکہ کر رہا ہے یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے. شیخ رشید ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. شیخ صاحب بات پتہ ہے کیا, میں نے آپ سے کھل کے ایک سوال پوچھنا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہے نا مجھے پورا کھل کے جواب دیں گے. بڑے دکھ والا سوال ہے کہ وزیرستان میں جو میری اطلاعات ہیں 275 ایسے افراد شہید ہوئے ہیں جن کی عمر 4 سال سے بھی کم ہے, یعنی کم سن بچے ہیں, جس میں 3 مہینے کی عمر کا بھی بچہ شہید ہوا ہے. اب وہ کتنے بڑے دہشت گرد تھے, انہوں نے کیا کیا پلاٹ کیا تھا, یہ تو میری عقل سے باہر ہے. لیکن کیا یہ پورے 18 کروڑ عوام کے منہ پہ ایک تھپڑ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف باتیں کر لیتے ہیں لیکن ہمارے کھانے نہیں ختم ہوتے, ہماری دعوتیں نہیں ختم ہوتی؟ کیا 18 کروڑ عوام ایک باری اٹھ کے اپنے خود ساختہ لیڈر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ انف از انف, اب کوئی معصوم جان نہیں جائے گی, ہم یعنی بغیر بجلی کے رہ سکتے ہیں, بغیر پیٹرول کے رہ سکتے ہیں, بھوکے رہ لیں گے, لیکن بے عزتی اور بے غیرتی کی زندگی
ہم نے نہیں گزارنی. کیا ایسا دن کبھی آ سکتا ہے شیخ صاحب؟ خواب ہی ہے. قوم کا مورال جو ہے، قوم من حیث القوم ایک عوام حمام میں ہے. ایک جمعہ بازار لگا ہوا ہے، سنڈے مارکیٹ بن چکے ہیں. ہم جب تک مجھ پہ ڈرون نہیں گرے گا نا، میں ڈرون کی حقیقت سے واقف نہیں ہوں گا. صحیح کہہ رہے ہیں. میں ایسی بے حسی قوم میں دیکھتا ہوں، ایسی بے حسی دیکھتا ہوں کہ اگر مین روڈ پہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ پڑا، آدمی زخمی پڑا ہوا ہے، آپ یقین جانیں لوگ اس سے گزر رہے ہیں. لوگ اس وقت سمجھتے ہیں جب اس ملک میں سوچ یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر جو کچھ پڑوس میں ہو رہا ہے اس سے یہ بے خبر رہنا چاہتے ہیں. اس طرح قومیں نہیں زندہ. میں نہیں سمجھتا یہ ملک اس طرح چل سکتا ہے. دیکھیں ڈرونز تو ان کا طے ہے کہ وہ فٹ سولجرز پہ نہیں جائیں گے. افغانستان سے اگر وہ جا رہے ہیں، ان کیس وہ جا رہے ہیں، یہ بھی فیصلہ نومبر میں ہوگا. دیکھو نا، ابھی تو کرزئی کا الیکشن جو ہے وہ لڑ نہیں سکتے. وہاں کندھار والا آتا ہے یا دوسرا آتا ہے، وہ آغا آتا ہے، کون کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور وہاں طالبان کی کیا صورتحال بنتی ہے. یہ نہ ہو کہ یہ بھی چلے جائیں اور ہم بھی پھنس جائیں. اور یقین مجھے یہی ہے کہ ہم روز پھنستے جا رہے ہیں، دلدل ہے. معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، جغرافیائی طور پہ، اور اتنے تنہا ہوتے جا رہے ہیں میرے خیال میں کہ اب ہمیں صرف اپنے انٹرسٹ ہے. اور ہم ان ملکوں میں صرف بزنس کرنے جا رہے ہیں جہاں اب کمیشن زندہ ہے، جہاں انڈر دی ٹیبل پیسے مل رہے ہیں. اور اس ملکوں میں ہماری کوئی رابطے نہیں ہے جہاں لوگ فیئر ہے. جو آپ کی اصولی کمیشن ہے 3%، 5%، اگر وہ آپ کو ملے وہاں آپ بزنس نہیں کریں. جہاں لمبے گپھے لگیں وہاں آپ جانا چاہتے ہیں. اور ان سے پوچھ لیں انہوں نے کیا کارروائی کی ہے، ان کی کیا سوچ ہے، ان کی کیا پالیسی ہے. معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ آئی ایم ایف سے جو منشی صاحب نے معاہدہ کیا ہے اور جو انہوں نے ڈالر اکٹھے کر کے مہنگائی کا دور کیا ہے، اگر یہ اپنی کرنسی کو سٹیبل کر دیتے، اگر کسی ادھر اللہ دیتا یہ مولا خود ہی دیتا. سٹیبل ہو جائیں تو بڑی بات ہے. کرنسی کو کیسے سٹیبل کریں گے یہ؟ دیکھیں اگر نہیں کریں گے تو غریب تو کس حد تک آخر تک جائے گا جی. مجھے نہیں پتا، لیکن شیخ صاحب غریب فرسٹ مار رہے ٹائم ہیں. لوگوں نے مجھے فون کیا کہ خودکشی کرنے کو ہمارے تیار ہے. میٹر اٹھار کے لے گئے ہیں. اب خودکشی تو جی اس زندگی سے بہتر ہی ہے اس ملک میں. اب دیکھیں کوالٹی آف لائف اور لمبی زندگی، کوانٹٹی آف لائف سے کوالٹی آف لائف بہتر ہے. اب کوالٹی آف لائف کیا ہے اس ملک میں؟ ہمیں اپنے سے نیچے والا آدمی نظر ہی نہیں آ رہا. صحیح ہم کہہ بتا رہے ہیں ٹی وی پہ کہ 6 لاکھ روپے کا بیڑا خریدا گیا، 14 لاکھ روپے کے جناب علی کراچی میں. یہ سب وہ لوگ ہیں جو مارکیٹنگ کر رہے ہیں اپنے ناموں کی، خدا کے نام کو ساتھ لگا کے. فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ خطرناک صورتحال ہے کہ یہ 20 لاکھ نوجوان جو ہیں، آپ کی جی ڈی پی اس کا مقابلے میں ہوگی؟ کبھی نہیں ہو، ان سے تو نہیں ہوگی. جی آپ مجھے بتائیں کیا کام ہے وزیر خزانہ کا کہ منشی صاحب کا کہ جہاں نواز شریف جائے وہاں چل پڑتا ہے؟ اور بھائی اور رشتہ دار بھی ہیں. کیا بات ہو گئی ہے؟ پوری فیملی جاتی ہے. اگر بیگم صاحبہ جا کے 50,000 پاؤنڈ کے لوئی وٹون کے وہ جو بیگز خرید لیتی ہے تو کیا پرابلم ہے؟ کیا مذائقہ ہے؟ اب بات یہ ہے، 2 چیزیں جو میں نے پوچھنی ہے آپ سے، یعنی کہ سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا کہ پی آئی اے کی نجکاری جو ہے اس میں ایک مخصوص شخص کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے. وہ مخصوص شخص کون ہے؟ میاں محمد منشا، جس کو پہلے بھی کئی دفعہ فائدہ پہنچایا گیا، اب بھی پہنچایا جا رہا ہے. لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. یہ نہیں کہا کہ اس کو ختم کرو، اس کو روکو. بس ایک آگے ٹکر آ گیا، خبر آ گئی، بزنس ریکارڈر نے چھاپ دیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پاپا کی ریٹائرمنٹ کے بعد راج کمار غلطی سے کہہ گیا، کیا ارسلان افتخار پہ بند کیسز جو ہیں کھل جائیں گے؟ دیکھیں جو آدمی، میں کسی کا نام نہیں لیتا مبشر لقمان صاحب، راج کمار کا تو لے سکتے ہیں، وہ تو جو آدمی ریٹائر ہوتا جائے گا وہ عجیب کشمکش کا شکار ہوتا جائے گا. میں سب کے لیے یہ پیمانہ رکھ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بلدیات کی ڈیٹ رکھی ہے 11، یعنی 2-3 دن پہلے چیف جسٹس کے ریٹائرمنٹ سے. کوئی ان کی نیت جو جس قسم کی یہ ہلکا بندیاں کر رہے ہیں یہ ان کے گلے پڑ جائیں گی. جس قسم کے حالات پیدا کر رہے ہیں اور جو انہوں نے میں سوری، مجھے کنٹمپ میں بے شک اندر کر لے کوئی، میں نے عمران خان کو میسج یہ دیا تھا کہ بلدیاتی انتخاب پلیز دسمبر کے بعد کروانا. اگر یہی سب کچھ رہے تو تم وہی ہونا جو جنرل الیکشن میں ہوا ہے. آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟
سر جی یہ حکومت تو بہت سارے منصوبے سوچے بیٹھی ہے کہ نیا چیف آ جائے، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف جسٹس، اس کے بعد ہم فیصلے کریں گے۔ جو آپ نجکاریوں کی بات کی ہے، ان میں وہ جرت ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے صورتحال کیا ہے۔ جو جہاز جہاں کھڑا ہے، مبشر لقمان صاحب میں سیاست چھوڑ دوں گا، اگر یہ نجکاری پہ گئے، یہ ٹوٹے پھوٹے جو کھلونے رہ گئے نا، کن ٹوٹے قسم کے جہاز، یہ کبھی کبھی جو جوش کھا کے اڑ جاتے ہیں، یہ جو جہاز اگر یہ گئے پرائیویٹائزیشن کے لیے، نجکاری کے لیے، جو جہاز جہاں کھڑا ہے وہاں رک جائے گا، جو ٹرین جہاں کھڑی ہے وہاں رک جائے گی، اور یہ ریلوے کے مزدور شادمان سے لے کے اور مال روڈ تک، اور مال روڈ سے لے کے کیرج فیکٹری تک ایک ایسا سما ہوگا کہ ان کے بڑوں سے نہیں سنبھلے گا۔ انہوں نے وہ پرانے وقت دیکھے ہیں، ابھی یہ ان کی اپنی اپوزیشن ہے، یہ ساری ملی ہوئی اپوزیشن ہے۔ انشاءاللہ تعالی 10 محرم کے بعد شیخ رشید نکلے گا، اگر بھوکے ننگے بے روزگار نکلنا چاہتے ہیں، الیکشن کے امیدوار نہیں، الیکشن کے امیدواروں کے لیے اور لیڈر ہیں۔ پھر مجھے یہ سارے تانا دیتے ہیں جی کہ یہ اکیلا جرنیل ہے، انجن ایک ہی کافی ہوتا ہے، ڈبے ٹوٹے پھوٹے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں ان بے روزگاروں کی آواز بن کے نکلنا چاہتا ہوں جن کی اس ملک میں کوئی آواز نہیں ہے، پنشن والوں کی کوئی آواز نہیں ہے اس ملک میں، جن کے ادارے نجکاری کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے چلا سکتے ہیں تو یہ لوگ نہیں چلا سکتے۔ کوئی اپائنٹمنٹ ایسی نہیں ہو رہی جو ان کی ذات سے وابستہ نہ ہو، کوئی بندہ ادارے میں ایسا نہیں لگ رہا۔ شیخ صاحب میں آتا ہوں اس بات پہ، ان کے ساتھ ایک بات میں بھی کہنا چاہتا ہوں بریک پہ جانے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ اگر نجکاری سے پرائیویٹائزیشن سے اتنا ہی فائدہ ہے تو پلیز فیڈرل کیبنٹ کو بھی پرائیویٹائز کر دیں اور نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو بھی پرائیویٹائز کر دیں، کارکردگی بہتر ہی ہو جائے گی۔ پولیس کو بھی پرائیویٹائز کر دیں، سب کو پرائیویٹائز کر دیں، تاکہ پرائیویٹائزیشن کا اتنا فائدہ ہے تو پھر یہ بھی ان کے بھی فائدے ہم اٹھا لیں۔ ایک بریک کے بعد، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک فرام بریک۔ شیخ رشید ہمارے ساتھ ہے۔ شیخ صاحب، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بہت ڈیمانڈ چل رہی ہے اور بہت ینگسٹرز جو ہے نا، یوتھ سوشل میڈیا کی، وہ مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور وہ مجھے ریکویسٹ کرتے ہیں، یعنی ایز اے سٹیزن آف پاکستان، ناٹ ایز این اینکر آف ARY ٹیلی ویژن، میں یہ ایز اے سٹیزن ایک بات کر رہا ہوں آپ سے کہ عمران خان، شیخ رشید احمد اور ڈاکٹر طاہر القادری، اگر یہ تینوں اکٹھے ہو جائیں تو اس ملک میں واقعی کرپٹ نظام کی تبدیلی جو ہے وہ ایک صحیح طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ تینوں لوگ اکٹھے ہو سکیں پاکستان کو بچانے کے لیے؟ ان تینوں لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، بلکہ ساری اپوزیشنوں کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ جو ایک نمبر کی اپوزیشن ہے، جو 2 نمبر کی ہے، اپوزیشن جو 2 نمبر کی ہے، دیکھیں میں عرض کروں، میں عمران خان صاحب سے 2 میٹنگز اس سلسلے میں کر چکا ہوں، اور مجھے اگر وقت ملا تو میں طاہر القادری صاحب سے باہر جا کے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہ ہو کہ لوگ نکل پڑے اور آپ کو پیچھے آنا پڑے، اور اس وقت پھر اس لوگوں کا اپنا لیڈر ہوگا، ایک ینگ ریولیوشنری لیڈر ہوگا، 30 35 38 40 سالہ، اور نکلے قوم اس کے پیچھے، ہم پیچھے ان کے نکلنے کے لیے تیار ہوں گے۔ شیخ رشید ذہنی طور پر تیار ہے کہ 10 محرم کو نکلے گا، میرے لیے اعزاز ہوگا کہ میں عمران خان اور طاہر القادری کے پیچھے نکلوں۔ شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ پاکستان کا نوجوان جو ہے اپنا حق، اپنا ملک کس طرح قبضے سے چھڑائے؟ جیسا پلاٹ پہ قبضہ ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لگتا ہے اس ملک پہ قبضہ ہو گیا صہیونی طاقتوں کا، ہم کس طرح سے اپنا ملک واپس لیں؟ بجی یا مریں یا مر جائیں، یہ مافیا بہت سٹرونگ ہو چکا ہے۔ دیکھیں ہر ادارے پہ لوگوں کا قبضہ ہو چکا ہے، سارے ہی ادارے تباہ ہو گئے ہیں۔ میں پہلی دفعہ مبشر لقمان صاحب آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے میری رائے نہیں تھی، میں تنہائی میں سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہر ادارے کی ایبلٹی اور کوالٹی ڈیمیج ہو گئی ہے، کیونکہ لیڈرشپ جو ہے اس ادارے کی وہ اس نے ڈیلیور نہیں کیا، اس کی کوالٹی جو ہے وہ اتنی اس سطح کی نہیں رہی، عمومی قسم کی ہو گئی ہے، ایوریج ہو گئی ہے۔ جو ایکسٹرا آرڈینری لیڈرشپ کے لوگ ہیں وہ نایاب ہیں، وہ کامیاب ہیں، اور وہ لوگ آگے لائے جا رہے ہیں جو اس ملک میں شخصی حکمرانی، جمہوریت کے امبریلے نیچے اگنے والے ڈکٹیٹروں کی سوچوں کو تحفظ دے رہے ہیں۔ قوم ساری دھوپ میں ہے اور ان ڈکٹیٹروں کے لیے چھاؤں کے ماحول پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
مجھے امید ہے، میں نے آپ کو کہا کہ فروری تک یہ پھل پکے گا. یہ لوگ نہیں دے سکتے بل، ان کے ذہن میں خمار ہے. ان کو ایک نظام جو یہ دیکھ کے آئے ہیں 10-12 سال تک، جس میں آدمی اشارہ کرتا ہے تو فیصلہ ہو جاتا ہے، نہ وہ اس قابل ہے، نہ ان میں صلاحیت ہے، نہ ان کا کوئی ہوم ورک ہے. میں ذمہ داری سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسمبلی